میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، آج آپ کے وہاں کا اجتماع، اتنا بڑا مجمع یہاں پر موجود ہے۔ اس تمام اجتماع کا مقصد صرف بیان کرنا، مجمع کا اکٹھا کر لینا، یا صرف کھانے یا پینے کا نظم و انتظام کر دینا، یہ ہرگز اجتماع کا مقصد نہیں۔ اجتماع کا مقصد یہ ہے کہ جس عنوان پر اور جس مقصد پر آقا دو جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں سوالات مسلمانوں کا اجتماع کیا تھا، اور ہر مسلمان کو دنیا میں آنے کا مقصد سمجھایا تھا، اور اللہ کی وحدانیت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اور پھر دعوت کا اہم مقصد سمجھا کر کے امت کو سارے عالم کی طرف متوجہ کیا تھا۔ تمام اجتماع کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہر مسلمان اس دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھے، اور اللہ کے حکم اور آقا دو جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت، لائی ہوئی سنت، لایا ہوا طریقہ، اپنایا ہوئے اسنے کو مطابق ہر مسلمان زندگی گزارنے والا بنتا ہے۔ چلہ ہو 4 مہینہ ہو، اندرون ہو بیرون ہو، 5 ماہ ہو 4 ماہ ہو، سال ہو 2 سال ہو 3 سال ہو، سارے کام کا مقصد کسی مسلمان کو جماعتی بنانا، کسی مسلمان کو تبلیغی بنانا نہیں ہے۔ ہماری ساری محنت کا مقصد ہر مسلمان کو محمدی بنانا ہے۔ ہر ایک مسلمان اس دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھ لیں، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو خود بھی سیکھے، اور اس محنت کو لے کر ایک ایک چپے تک، پورے عالم تک، ایک ملک تک جان و مال کو لے کر کے پھرنے والا بن جائے۔ یہ مقصد ہے۔ اس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کلمہ میرے آپ کے پاس ہے، جو ایمان میرے آپ کے پاس ہے، جو اسلام میرے آپ کے پاس ہے، یہ میری ذات تک محدود نہیں، بلکہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور امتی ہونے کا سب سے بنیادی مقصد یہ ہے، ایک مسلمان گھر کے کام کو نہ دیکھے، بھی بچے کے تقاضے کو نہ دیکھے، کاروبار کی مصروفیات کو نہ دیکھے۔ جس مسلمان نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، اس نے اس کلمے کا معنوی طور پر یہ بھی اقرار کیا ہے، لا نبی بعدہ، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی پیغمبر نہیں ہے۔ آپ کے لائی ہوئی نبوت، آپ کا لایا ہوا دین، آپ کی لائی ہوئی محنت کو سارے عالم تک عملی طور پر لے کر جانا، اس کا نام ایمان ہے اور اسلام ہے۔ اس کا نام ایمان ہے اور اسلام ہے۔ یہی کلمہ ہے۔ اس لا الہ الا اللہ پر نہ ہمارا جان لگا، نہ مال لگا، نہ زبان سے بولا، نہ محنت لگی، نہ کوشش لگی، نہ بھوک پیاس لگی، نہ فاقے لگے، نہ کاروبار چھوٹا، نہ بیوی بچے چھوٹے، تو لا الہ الا اللہ کی حقیقت آج ہمارے دلوں سے بالکل خالی ہے۔ آؤ 1400 سال پہلے دیکھو، یہی کلمہ تھا، یہی الفاظ تھے، پڑھنے والے انسان ہی تھے، پڑھنے والے مسلمان ہی تھے، یہی الفاظ تھے، لیکن وہ ان کے الفاظوں میں اتنی طاقت تھی، اتنی قوت تھی، اتنی پاور تھی کہ اگر کسی بلڈنگ کو، اگر کسی محل کو دیکھ کر کے وہ لوگ لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ پڑھ لیا کرتے تھے، وہ سارے محل کے اندر زلزلہ آ جایا کرتا تھا اور سارا محل ہل جایا کرتا تھا۔ آج ہمارے اس میں کیوں بتراؤ آ گیا؟ اسی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پڑھنے والے عقبہ ابن نافع رضی اللہ عنہ تھے، جو افریقہ کے جنگل میں پہنچے اور تیونس کے سمندر کو پار کیا، اندلس کے سمندر کو پار کیا، تو لوگوں نے آ کر کے یمنی قوم نے کہا آپ کہاں جا رہے ہو؟ یہاں مت آؤ، یہاں پر بہت زبردست بھیڑیے ہیں، چیتے ہیں، شیر ہیں، اژدہے ہیں، آپ کو کھا جائیں گے، پھاڑ دیں گے، جسم کی بوٹی بوٹی کر دیں گے، یہاں کا جنگل بڑا خطرناک ہے، آپ یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ 19 صحابہ اکرام جماعت کے اندر تھے، امیر عقبہ ابن نافع رضی اللہ عنہ تھے۔ فرمایا نہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں، ہم یہاں پر تجارت کرنے، دنیا کمانے، نفع کمانے، پیسہ کمانے، دنیا کو حاصل کرنے نہیں آئے، ہم دین کو پھیلانے آئے ہیں، ایمان کی تبلیغ کے لیے آئے ہیں، اسلام کو پھیلانے کے لیے آئے ہیں، لہذا ہم یہاں پر اس جنگل کو اپنی قیام گاہ بنا کے رہیں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس کلمے کی حقیقت کو دل کے اندر بٹھایا تھا، اس ایمان کو دل کے اندر بٹھایا تھا۔ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن۔ مسلمانوں یہ مت سمجھ لینا ہمارے لیے دریا ایسے ہی مسخر ہو گیا، یہ مت سمجھ لینا ہمارے لیے دریا کی موجیں یوں ہی نہیں تھم گئی، یہ مت سمجھ لینا ہمارے لیے شیروں نے اور چیتوں نے اور اژدہوں نے یوں ہی راستے نہیں بنائے۔ پہلے ہم نے ایمان کو 10 سال تک راہ خدا میں پھر کر، فاقے برداشت کر کے، بھوک برداشت کر کے، اس ایمان کو جنگلوں کے اندر، شہروں کے اندر لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی دعوت دے کر، مجنون ہو کر، دیوانہ بن کر کے اس ایمان کو پہلے دل کے اندر بٹھایا۔ یمنی قوم کہنے لگی یہ نہیں مانتے، ان کا حشر خراب ہو جائے گا، انہیں جانے دو۔ تو عقبہ ابن نافع رضی اللہ عنہ جماعت کے امیر تھے، 11 صحابہ اکرام کو ساتھ لیا، اس خطرناک جنگل کے اندر پہنچتے ہیں جہاں پہ جانا انسانوں کا کام نہیں تھا، جہاں پہ جانے کو عجوبہ سمجھا جاتا تھا۔ جنگل کے اندر گئے اور ایک پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کے عقبہ ابن نافع رضی اللہ عنہ اعلان کرتے ہیں، اے جنگل کے درندوں، اے پھاڑ کھانے والے جانوروں، اے جنگل کے شیروں اور چیتوں، ہم اللہ کے بندے ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، یہاں پر دین کو پھیلانے کے لیے آئے ہیں، ایمان کو پھیلانے کے لیے آئے ہیں، دین کی محنت کے لیے آئے ہیں، اس جنگل میں ہم قیام کرنا چاہتے ہیں، ہم تمہیں 3 دن کی مہلت دے رہے ہیں، 3 دن کے اندر اندر اس سارے جنگل کو خالی کر کے چلے جاؤ۔ علماء نے لکھا ہے 11 کلومیٹر کا جنگل تھا، خطرناک جنگل تھا، جہاں پر بربری قوم یہ کہتی تھی یہاں سے کوئی انسان نہیں گزر سکتا تھا، یہاں سے کوئی انسان نہیں گزر سکتا تھا، لیکن عقبہ ابن نافع نے اعلان کیا ہم اس جنگل کو قیام گاہ بنانا چاہتے ہیں، ہم تمہیں 3 دن دے رہے ہیں، 3 دن کے اندر اس سارے جنگل کو خالی کر دو۔ صبح ہوئی، یمنی قوم نے دیکھا شیر ہو، چیتا ہو، اژدہا ہو، سانپ ہو، پھاڑ کھانے والے اور جانور ہوں، وہ سب قطار بنا بنا کر، لائن بنا بنا کر کے سارے جنگل کو خالی کرتے چلے جا رہے تھے۔ آج ہماری زبانوں کی طاقت کیوں سلب ہے؟ ہماری زبانوں میں یہ طاقت کیوں نہیں ہے؟ ہم اگر یہ بول کر تو دکھا دیں، ارے ہمارے بول تو ہماری اولاد پر اثر نہیں کرتے، تو جنگل کے درندوں اور جانوروں پر کیا اثر کرے؟ ہمارے زبان کے بول تو ہمارے گھر میں اثر انداز نہیں، محلے میں اثر انداز نہیں، بلکہ اثر انداز تو چھوڑیے، ہمارے زبانوں کے بول سے تو انسانوں کے دل چیر جاتے ہیں، انسانوں کے دل پھٹ جاتے ہیں،
بھائی بھائی سے لڑ جاتا ہے تو وہ جانوروں کو اثر کرنے والے ایسے نہیں بنے. انہوں نے ایمان کو، اسلام کو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والی دعوت کو 10 سال تک اور 13 سال تک ایمان کو بنایا تھا اور اسلام کو بچایا تھا. ایسے نہیں بنا تھا. اس لیے میرے بھائیوں، آج ہم ساری دنیا میں ڈرے ہوئے کیوں ہیں؟ ساری دنیا میں خوف زدہ ہم کیوں ہو گئے؟ ہمارے دلوں کے اندر ڈر اور خوف کیوں آ گیا؟ 5-6 فٹا انسان کے ذرے سی دھمکی سے ساری امت سہم جاتی ہے، ساری امت ڈر جاتی ہے، ساری امت خوف میں آ جاتی ہے. کیوں؟ بنیادی وجہ یہ ہے، مولانا الیاس صاحب علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے جب مسلمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو بولنا چھوڑ دے گا، دعوت کو دینا چھوڑ دے گا، اس کو لے کر پھرنا چھوڑ دے گا، اللہ غیروں کے دلوں سے مسلمان کی ہیبت کو ختم کر دے گا اور غیروں کا دل، غیروں کا خوف، غیروں کی وحشت مسلمانوں کے دلوں کے اندر اللہ بٹھا دے گا. اس کلمے کو لے کر بولنا اور اس کلمے کو لے کر پھرنا اور اس کلمے کو اس سینے کے اندر بٹھانا، یہ دل اس لیے نہیں بھی بچوں کی محبت کو بٹھا لیا جائے، کاروبار سے محبت کر لی جائے، دنیا سے دل لگا لیا جائے، آلات اسباب سے دل لگا لیا جائے. یہ دل اس لیے نہیں ہے، یہ دل اس لیے ہے اس دل کے اندر اللہ کو بٹھایا جائے، اللہ کے نبی کو بٹھایا جائے، کلمے کو بٹھایا جائے، کلمے کی حقیقت کو بٹھایا جائے اور لا الہ الا اللہ کو سیکھا جائے اور بولا جائے اور دیوانہ مجنون ہو کر کے ایک دعوت دی جائے. لا الہ الا اللہ، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کائنات سے کچھ نہیں ہوتا، زمین آسمان سے کچھ نہیں ہوتا، فوج و افواج سے، اسلحوں سے کچھ نہیں ہوتا، ساری دنیا کے نظام صرف ایک اللہ کے چلانے سے چلتا. اس دنیا کے اندر وہ ہوتا ہے جو رب چاہتا ہے، اس دنیا کے اندر وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اس دنیا میں قیامت تک وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا. اگر کوئی قطرہ بھی ہو اللہ کے حکم کے بغیر نہیں بہ سکتا، کوئی پتا بھی ہو اللہ کے حکم کے بغیر نہیں گر سکتا، کوئی ذرہ بھی ہو اللہ کے حکم کے بغیر نہیں اڑ سکتا. تو پھر سارے عالم کا اور پورے ملک کا حکومت کا سلطنت کا نظام اللہ کے بغیر چل جائے گا؟ اللہ کی حکومت کے بغیر چل جائے گا؟ نہیں، مسلمانوں نہیں ہو سکتا. جب تک اللہ نہ چاہے گا اس کائنات پر کچھ نہیں ہو سکتا ہے. اللہ بھی اس کائنات کا مالک ہے، اللہ بھی خالق ہے، اللہ بھی رازق ہے، اللہ بھی ناظم ہے، اللہ بھی مالک ہے. یہ سورج جو آج جو نہیں نکل رہا، ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ سردی زیادہ ہے، کوہرا زیادہ ہے، سورج نہیں نکل رہا. نہیں، جب غروب کا وقت ہوتا ہے، سورج غروب ہوتے ہی اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، سجدے میں پڑ جاتا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے اور پھر اجازت مانگتا ہے، اے اللہ صبح کو نکلوں یا نہ نکلوں؟ اللہ حکم دیتا ہے تو سورج نکلتا ہے، اللہ حکم نہیں دیتا تو یہ سورج روئے زمین پر نہیں نکلتا ہے. یہ چاند اللہ سے اجازت مانگتا ہے، اے اللہ میں گھومتا رہوں یا غروب ہو جاؤں. یہ زمین اللہ سے روزانہ اجازت مانگتی ہے، اے اللہ گھومتی رہوں یا رک جاؤں. یا آسمان اللہ سے اجازت مانگتا ہے، کائنات کے ذرے ذرے پر، کائنات کے قطرے قطرے پر، کائنات کے ایک ایک ذرات پر اللہ کی تنہا بادشاہت ہے. اللہ ہی اس کائنات کا مالک ہے. دنیا والے غلط فہمی میں ہو گئے، انہوں نے اپنی اپنی حکومتیں قائم کر لی، اپنے اپنے خطے قائم کر لیے. یہاں سے یہاں پر ہماری حکومت، یہاں سے یہاں پر ہماری سلطنت، یہاں سے یہاں تک ہماری چلے گی. جو ہم کہیں گے وہ ہوگا، جو ہم چلائیں گے وہ ہوگا، جو ہماری پارلیمنٹ طے کرے گی وہ ہوگا. اللہ کی قسم اس کائنات میں وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا، وہ ہوگا. اس لیے مسلمانوں